الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج آپ کے یہاں اس جامع مسجد میں ہڈالی کے اندر ضلع خوشاب میں کئی مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے عزیز القدر ہمارے ماسٹر یونس صاحب کو اور ان کے بھائی قاسم صاحب کو، ان کے واسطے سے مولانا محمد فیصل صاحب کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ گزشتہ سال جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اس وقت میری آنکھوں میں شدید ترین پانی اترا ہوا تھا، شاید میں نے رات کو عینک کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کی تھی۔ اس دفعہ بھی میری کچھ تکلیفیں ایسی تھیں کہ میں سفر نہ کر سکوں، لیکن آپ حضرات کی دعاؤں کے سبب رب کریم نے مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ دیکھیں، میرا عنوان ہے رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے عقائد اور صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے فضائل۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ بعض لوگ ذہن لے کر آتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے، آج فلاں کی کلاس لگے گی، فلاں کی کلاس لگے گی، یہ ذہنیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے وابستہ لوگ ہیں، ہم عقائد مسائل اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم کسی اور کو سنائیں، ہم عقائد اور مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات میں پاکستان ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں بیان فلاں کے لیے ہے، فلاں دلیل فلاں کے لیے ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، غائبین کے لیے نہیں ہے، ہم غائب کے نظریے والے نہیں ہیں، ہم حاضرین کے لیے دلائل کو رکھتے ہیں۔ جو موجودین ہیں، جو حاضرین ہیں، جو شاہدین ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے بندہ دلائل کی بات کرے، انہیں سمجھائے۔ کوئی نہیں مانتا ہمارا عقیدہ اور نظریہ، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ جب مسجد ہماری ہو، جلسہ ہمارا ہو، اسٹیج ہمارا ہو، مجمع ہمارا ہو، تو پھر عقیدہ بھی ہمارا بیان ہونا چاہیے۔ اس پر ہمیں کسی کے ساتھ نہ کوئی لینے دینے کی بات ہے، نہ یہی اور ترلوں کی بات ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنے کی بات ہے۔ ہم اپنے عقیدے، اپنے نظریے پہ دلائل رکھتے ہیں اور اپنے مجمع کو ان دلائل کو سناتے ہیں۔ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی ذات اقدس، حضور پاک کا مقام اور مرتبہ، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنے بعد کسی کا مرتبہ رکھا ہے تو رسول اللہ کی ذات۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ نبی پاک کا رتبہ اتنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات اور یونیورس میں کسی کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو ہے تو وہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نبوت کے مرتبے پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، ہمارے نبی کی نبوت تمام انبیاء سے افضل، ہمارے نبی کے معجزات
تمام انبیاء کے معجزات سے افضل، ہمارے نبوت کی ذات تمام انبیاء کی ذوات سے افضل، جب یہ نظریہ ہے تو اس پر میں دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، رب کریم نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام سے اپنی کی ہوئی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء سے رب نے فرمایا میں نے بات کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب کو خطاب فرمایا۔ کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے۔ فرمایا انبیاء میں نے آپ کو نبوت دے دی، آپ کو رسالت مل گئی، پیغمبری مل گئی، کتاب و حکمت مل گئی، جی مل گئی۔ فرمایا اب آپ نے جا کر اپنے اپنے دور نبوت میں لوگوں کو اس کلمے کی طرف متوجہ کرنا ہے، جی کرنا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، نبوت تمہاری ہو، کلمہ تمہارا ہو، دین و مذہب و ایمان و یقین و احسان و مسائل تمہارے چل رہے ہو، لیکن آمد مصطفیٰ آ جائے، محمد الرسول اللہ ہو جائے، حضور کی آمد ہو، تو پھر یاد رکھنا پھر تمہارا کلمہ سچے ہونے کے باوجود چل نہیں سکے گا، تمہاری نبوت سچی ہونے کے باوجود چل نہیں سکے گی، تمہارے مقام معجزات رتبات مرتبات درجات سچے ہونے کے باوجود آگے نہیں چل سکیں گے۔ نبوت چلے گی تو محمدی، کلمہ چلے گا تو محمد۔ اس سے ایک جملہ سمجھ آیا کہ حضور کی نبوت اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنا بامقام حضور کی نبوت کا معاملہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد سچے نبی کا نہ کلمہ چلتا ہے نہ نبوت چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جب ان کی نبوت اور کلمہ نہیں چلے گا تو پھر یہ کیا کرے؟ تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی حضور پہ لائیں گے، تمام انبیاء مدد بھی حضور کی کریں گے۔ ابھی مولانا ختم نبوت پر بات کر رہے تھے، تو کیا میں اس پر ایک نقطہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں جب حضور کی آمد پہ سچے نبی کا کلمہ اور نبوت نہیں چل سکتی تو حضور کے آنے کے بعد کسی جھوٹے کی جھوٹی کی چیز کیسے چل سکتی ہے؟ سچے کی نہیں چل سکتی تو جھوٹا کیسے چل سکتا ہے؟ جھوٹا کس بنیاد پہ اپنے مذہب کو لے کر چلتا ہے؟ اب توجہ رکھنا، حضور کا اتنا مرتبہ، اللہ نے جب بھی انبیاء کی بات کی، حضور کی بات الگ کی۔ توجہ رکھنا، میں عنوان دینے لگا ہوں۔ انبیاء کی بات کی، حضور کی بات الگ کی، ان کے رتبوں کی بات کی، ان کے رتبے کی بات الگ کی، ان کے علم کی بات کی، ان کے علم کی بات الگ کی، ان کی امت کی بات کی، ان کی امت کی بات اس سے الگ کی۔ اس پر کئی دلائل پیش ہو سکتے ہیں۔ پہلی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آؤ حضور کی نبوت کے علم جو ہے اس پر باقیوں سے فرق کیا ہے؟ قرآن کریم حضور پاک کے علم کے لیے کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ آپ پہ قرآن بھی اترا، حدیث بھی آئی تاکہ اللہ آپ کو وہ باتیں پڑھائے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو دینے کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا۔ اس طرح کا خطاب باقی انبیاء کے معاملات میں نہیں ہے، کسی نبی کے معاملے میں میں نے نہیں دیکھا۔ اس سے آگے آئیے، یا موسیٰ، یا داؤد، یہ لفظ ملتے ہیں ہمیں قرآن میں، یا آدم لفظ ملتا ہے، یا عیسیٰ لفظ ملتا ہے، لیکن کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب کیا گیا ہو لفظ نہیں ملتا۔ کیا ملتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یہ رسول اللہ کا رتبہ بتانا ہے، اور رسول کے لفظ کے ساتھ نسبت دی۔ کون سی رسالت؟ اس رسالت کے ساتھ جہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ اعلان ہونا چاہیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ میرے دوستو، جب رسول اللہ کی علمیت کو الگ بیان کیا،
رتبے کو الگ بیان کیا اور حضور پاک کے مرتبے کو رب نے الگ ذکر کیا. کیسے؟ اور سنیے. فاستوت علی الجودی کی کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کے معراج اور ان کے رتبے کو ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دیدنی خوشی کو ذکر کیا. اور اسی طرح من انصاری الی اللہ کہہ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا ذکر فرمایا. لیکن جب رسالت مآب کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات ہے، تو پھر رب کریم نے یہاں یہ جملہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے معاملات کیا ہو گئے. پچھلی امت کی بات آئی تو رب نے کہا کہ وہ دعا مانگتے تھے اللہ ہمیں نیک بنا دے. جب حضور کی امت کی بات آئی تو رب نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے تو ان کے دلوں میں ایمان لکھ کے انہیں نیک بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک موقع پہ فرق ہے. اور اسی طرح جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کے معاملات میں فرق ہے، تو پھر حضور جب دنیا میں آئے تو پھر حضور کے دنیا میں آنے اور باقیوں کے دنیا میں آنے میں بھی فرق ہے. مثلا حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی اماں جان، میں حضور پاک کی امی اور ابا کے ایمان کا قائل ہوں اس بنیاد پر. پہلی بنیاد کہ انہوں نے زمانے نبوت نہیں دیکھا، تو جب نہیں دیکھا تو تردید بھی نہیں کی. دوسری دلیل کہ وہ لوگ ملت ابراہیمی پہ تھے. تیسری دلیل اور وہ کوئی کفر و شرک بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی شریعت کا انکار کر دے، کسی نبی کی شریعت کی تردید کر دے، کسی نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کا انکار کر دے. یوں نہیں ہے. تو اسی لیے وہ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے تو اپنے وقت کے مسلمان ہیں. میں حضرت اماں کی بات کر رہا ہوں. حضرت اماں آمنہ حضور پاک کی اماں ہیں. ارشاد فرماتی ہے الخصائص میں امام سیوطی نے لکھا ہے ما شعرت انی حملت به کا 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹوں میں رہتا ہے. کبھی ماں کو متلی ہوتی ہے، کبھی ماں کو الٹی آتی ہے، کبھی ماں کا دل خراب ہوتا ہے، کبھی ماں کی طبیعت بگڑتی ہے، کبھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے. اس نے وزن اٹھایا، اس نے بوجھ اٹھایا، اس نے تکلیف اٹھائی. لیکن اماں آمنہ کہتی ہے پہلا دن جب سے میرے پیٹ میں آیا، آخری دن جب سے ڈلیوری ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے ما شعرت انی حملت به، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے بچوں والی پیٹ میں کوئی تکلیف محسوس ہو. مجھے تو یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے. یہ رسول اللہ کا فزیکل ڈیفرنٹ اور فرق ہے. آگے آئیے. رسالت مآب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ختنہ کی ضرورت ہوتی ہے. پاک پیغمبر کے ختنہ کی ضرورت نہیں ہے. اور پیدا ہوتی ہے، ناف کاٹنے کے لیے پڑتی ہے. پاک پیغمبر کے ناف کے بریدہ ہونے کا معاملہ ہے، وہاں کاٹنے کا مسئلہ نہیں ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں ایک تکلیفوں میں گزرتے ہیں. پاک پیغمبر کا معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یاد رکھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے معاملات کا، متعلقات کا انتظام ہوتا ہے. پاک پیغمبر کا معاملہ وہ نہیں ہے. حضور آئے ہیں جس نے گود لیا ہے، انتظام اسی کے رزق کا ہوا ہے. جس نے گود لیا ہے انتظام اس کی سواری کا ہوا ہے. جس نے گود لیا ہے اس کے معاملات کی صفائی کو بہتری کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ سب کے جانوروں میں وہ اونٹنی لاغر تھی تو اماں حلیمہ کی تھی، پر سوار آیا تو وہی اونٹنی تگڑی تھی. پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ 4 سال تک حضرت اماں حلیمہ نے حضرت پاک کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے. میں حیران ہوں. یقین مانیے حضور کے ساتھ جتنے بچے وہاں پرورش کے لیے گئے تھے بنو سعد کی بستی میں، واپسی میں آئے یا نہ آئے، کتب تاریخ، کتب سیرت، کتب رجال میں ان کے واپسی کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ جب حضور گئے تھے سارے بچے بھی گئے تھے جو پیدا ہوئے. پھر حضور کے آنے کا
ذکر ملتا ہے، باقیوں کے آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کے لیے اماں حلیمہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس بچے کو واپس نہیں کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ جب 2.5 سال کی مدت طے ہوئی تھی، ایگریمنٹ 2.5 سال کا تھا، 2.5 سال بعد بچہ لوٹ آؤ گے، اماں حلیمہ لے کر آئی تھی حضرت اماں آمنہ کے پاس بچہ دینے کے لیے۔ نہ ان کے خاوند حارث کی نیت تھی، نہ ان کی اپنی نیت تھی کہ بچہ دیں گے۔ اتنی بابرکت اللہ تعالیٰ نے شخصیت ہمیں دی ہے، ہم اپنے پاس رکھیں گے، پر ایگریمنٹ ایکسپائر ہو رہا تھا 2.5 سال کا۔ یہ آئین اتفاق حضرت اماں آمنہ کے منہ سے نکلا کہ مکہ میں تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ کسی بات کو اٹھایا، حلیمہ نے دوبارہ حضور کو گود لیا، واپس لے کر گئی۔ 4 سال کی عمر تک اپنے پاس رکھا۔ حالانکہ دودھ پینے کی مدت ختم ہو چکی، بچپن کی تربیت کی مدت ختم ہو چکی۔ 4 سال کا بچہ بولتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، سر شعور میں ہوتا ہے، ماں باپ کو پہچانتا ہے، گھر کے بھائی بھائیوں کو پہچانتا ہے۔ اس کے بعد بھی اماں حلیمہ نے حضور کو اپنے سینے سے جدا نہیں کیا تھا، کیونکہ شخصیت ہی ایسی ملی تھی جو دوسروں سے معاملہ الگ تھا۔ آپ حیران ہوں گے، اماں حلیمہ لوٹانے کے معاملات میں نہیں تھی، پر لوٹایا کیوں؟ رب کریم نے صرف بنو سعد کی بستی میں حضور کو نہیں رکھنا تھا، ان سے کام لینا تھا۔ نبوت کا فیض پھلنا اور پھولنا تھا، نبوت کے معاملات چلنے تھے، لوگوں کو متوجہ کرنا تھا، شریعت کا اظہار ہونا تھا، صحابہ اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ تھا، قرآن اور حدیث میں نازل ہونا تھا۔ آپ یہاں کہیں گے مولانا بھول رہے ہیں، قرآن میں تو نازل ہونا تھا، حدیث کہاں نازل ہوئی ہے؟ میں اس پہ بھی جملہ دے دوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 113 میں حدیث بھی نازل ہوئی ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پہ قرآن بھی اترا ہے، حدیث بھی اتری ہے، حدیث بھی نازل ہوئی ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ فرق یہ ہے، قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے، حدیث میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو انہیں نازل ہونا تھا، انہوں نے آنا تھا، تو پھر رب نے کیا ترتیب رکھی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کرنے فرشتہ آئے۔ اب شک صدر کیا ہے؟ جاگتی حالت میں سینے پاک کو کھول کر دل کو نکال کے جنت کے پانی سے دھو دیا جائے۔ یہ شیما نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیما اماں حلیمہ کی بیٹی ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، صحابیہ ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن حارث حضرت رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں، شیما بنت حارث حضرت رسول اللہ کی رضائی بہن ہیں۔ کہتے ہیں انہیں دیکھا کہ بھائی کو سلایا ہوا ہے ان بندوں نے نیچے، اور ان نے سینہ مبارک چاک کیا ہے، نکال کر دھویا ہے۔ ماں کو جا کر بتایا تو پریشان ہو گئی کہ اتنی اعلیٰ شخصیت جس کے آنے سے ہمارے رزق کھلے، جس کے آنے سے ہماری قسمت کھلی، جن کے آنے سے ہمیں صحت ملی، جن کے آنے سے ہمیں برکات رحمات کے نزول ملے، اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میں ان کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں؟ تو پھر واپس لے کر آئے تھے، ورنہ تو پکا رکھنا تھا اپنے پاس۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب عام بندہ کوئی بائی پاس ہی چلا لے تو پہلے نشہ دلائیں گے، پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہوں، اس کی لفظیں چل رہی ہوں، اس کے جو ہے نا آنکھیں پھڑک رہی ہوں، اور دھڑکن دل کو نکال کے دھو کے دوبارہ رکھ دیا جائے۔ یہ فرق ہے تو نبوت کے معاملات کا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، چوتھی اور آخری مرتبہ تو تب ہوا جب رسول اللہ کا 10واں سال تھا اعلان نبوت کا، اور رسالت مآب کو آسمانوں پہ لے جانے کی بات تھی، تو اس وقت رسول اللہ کا حتیم کعبہ میں دل اقدس کو چاک کیا گیا ہے، سینے کو دھویا گیا ہے۔ یہ تو مسجد ہے، مسجد میں خون کیا مطلب؟ دل پھاڑا جائے گا تو خون، ایسا معاملہ نہیں ہے، دل اٹھا بھی ہے، دل دھویا بھی ہے، نہ کوئی خون کے دھبے ہیں نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ میں نے کہا نا فرق ہے۔ یہ مجھے بتائیں، جب حضور کے شک صدر ہوا تھا کہ آسمانوں پہ حضور نے جانا ہے، تو وہاں کی طاقت اس دل میں رکھ دی جائے۔ آج بھی آسمان کو چھوڑو، چاند تک پہنچنا ابھی تک اختلافی ہے۔ آدھے گوگل کے ریسرچر کہتے ہیں چاند تک وہ ایکمر گیا ہے، آدھے کہتے ہیں نہیں گیا، اتنے تک نہیں گئے۔ آسمانوں تک جانا، آپ آکسیجن کے بغیر
اوپر سفر نہیں کر سکتے، یا بھی صرف 38,000 فٹ پر جائے تو وہاں سے جہاز اللہ نہ کرے کریش ہو نیچے اترنے کے لیے ماسک دیتے ہیں جس میں آکسیجن ہوتی ہے 15 منٹ کے لیے. تو وہاں بندے کا معاملہ تو آج بھی اوپر جانے کا نہیں ہے. حضور تو وہاں تک گئے ہیں جہاں جبرائیل بھی کہہ دے پر جل جائیں گے، آگے آپ نے جانا ہے، میں نہیں جا سکتا. حضور تو اس بھی آگے گئے ہیں. تو وہاں کی پاور، برداشت، صلاحیت اور وہاں کی دقت و حدت و شدت کو برداشت کرنے کے معاملات کے لیے طاقت چاہیے. تو حضور کے دل کو بھرا گیا. یہ حضور نے خود تو بتایا تھا کہ میرے دل کو نکال کر فرشتے لے گئے، ان نے دھویا، ان نے جنت کے معاملات رکھے، رب کی حکمتیں رکھی، پھر میرے سینے کو آ کر میرے تک بند کر دیا. حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں یار، آپ خاموش بیٹھے ہیں. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ نا. میں ایک بات کہوں کہ جو حضور فرمانے میرے دل کو نکال کے لے گئے، دھو کے آئے، دل جسم میں نہیں ہے، حضور زندہ کیسے ہیں؟ میرا بھی ایک سوال ہے. سوال مینوں بھی حل کر دو. بندے دے جسم دے اندر دل ہوئے پھر تے زندہ ہوندے. دل کٹ دے تے کوئی لے جاوے اٹھے اور وہ فرشتوں کی آوازیں بھی سن رہا ہو اور وہ دیکھ بھی رہا ہو کہ دل کے ساتھ معاملہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھے کہ لے گئے ہیں، دھویا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اس کے بعد لے بھی آئے اور ادھر رکھ بھی دیا ہے. پھر بھی زندگی ہے، پھر بھی بصارت ہے، پھر بھی سماعت ہے. سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا نبی کو عام بندے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. نبی نبی ہوتا ہے، عام اللہ نے اتنے سخت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اتنا رتبہ. اچھا تھوڑا آگے آئیے. نبوت کے معاملے کو جب رب کریم نے دنیا میں نبی بنا کر بھیج دیا ہے، حضور پاک دنیا میں تشریف لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام امت سے پھر بھی ہٹ گیا. مثلا صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز میں صف میں ٹھہرتے تو پاک پیغمبر نماز کے بعد فرماتے صف کو یوں رکھو، یوں نہ رکھو، ٹیڑھا نہ رکھو، سیدھا فلاں فلاں. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو آگے ہوتے ہیں، پیچھے صف ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے؟ اٹھائیے صحیح بخاری اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا. فرمایا رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، میں نماز میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں ویسے تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں. نو حدیث پاک تو پھر کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ باقیوں کے ساتھ ہٹ کر آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرمائے. نبوت کا معاملہ کیا ہے؟ رسالت میں آپ کا رتبہ کیا ہے؟ حضرت بلال آئے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھانی تھی. فرمایا جی ہاں. کہا آؤ چلے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وضو تازہ فرما لیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نیند سے اٹھے. وطروں کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھتے پھر سو گئے. انی سمے تو غطیتا، پیغمبر کی گہری نیند کو میں نے دیکھ لیا. حضور سو گئے، حضور اٹھے، جا کر نماز پڑھائی. نیند سے اٹھنے کے بعد وضو تازہ نہیں فرمایا، نماز ہو گئی، سلام پھر گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دو میں سے ایک بات تو ہوئی ہے، ابھی کیا ہوا؟ کہ یا تو اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا یا آپ بھول گئے ہیں. فرمایا نہیں، نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا نہ میں بھولا. کہ جی وہ کیسے؟ فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میں نبی تو امتی کی نیند میں آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا نیند میں دل بھی سوتا ہے. نبی کا معاملہ اور نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے. فرمایا اسی لیے میری نیند الگ، تمہاری نیند الگ. تمہاری نیند میں وضو ٹوٹے گا، نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا. فرق تھا تو اگر نہیں تھا تو آپ ایسے کہتے کہ جی معاملہ ہے. جی نہیں، فرق تھا. تبھی تو یوں فرمایا کہ میرا معاملہ الگ، تمہارا معاملہ الگ. تمہارے معاملے میں تمہاری آنکھ بھی سوئے، تمہارا دل بھی سوئے. نبی کے معاملے میں آنکھ جاگے یا آنکھ سوئے فرق ہے. سونے کا نیند میں سو گئی لیکن دل جاگتا ہے، دل نہیں سوتا.
یہ نبی کا معاملہ؟ دنیا میں کوئی عام بندہ مجھے دکھاؤ، کتنی مشینیں لگانی ہیں لگا لو، اجی میرا دل جاگ رہا ہے تو میری آنکھ سو رہی ہے، مجال ہے کہ کوئی کرے، یہ معاملہ نبی کا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا کیوں ہے؟ ایک فرق تو آ گیا کہ نبی ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، عام امتی کا وہ معاملہ نہیں ہے، اوکے، لیکن کوئی ریزن، کوئی بیس، کوئی بنیاد، کوئی وجہ، کوئی دلیل۔ یاد رکھیں نبی کی حدیث کو قرآن کے آئینے میں سمجھا کریں اور قرآن کی آیت کو نبی کے فرمان کے آئینے میں سمجھا کریں، ملا کر سمجھیں، یوں نہیں اللہ معاف کرے قرآن کی آیت پڑھ کے حدیث کا انکار کر دو یا حدیث پڑھ کے قرآن کو جانے دو، جی نہیں، قرآن بھی ہمارا ایمان کا محور، حدیث بھی ہمارے ایمان کا محور، نہ قرآن کے بغیر ایمان پورا، نہ حدیث کے بغیر ایمان پورا۔ اب توجہ رکھنا، میں جملہ سمجھانے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نیند میں جاگتا کیوں ہے؟ آؤ قرآن کریم کے آئینے میں سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 37، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، قرآن کریم کہتا ہے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، والد کا نام ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹے کے لیے والد نے خواب دیکھا اور عام خواب نہیں، خواب بھی زبا کا گلے پہ چھری چلانے کا، وہ خواب والد نے بیٹے کو بتایا۔ والد کہتا ہے، والد نے خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام، I see in the dream my baby، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابو کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں انی اذبح، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے اس خواب کے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ توجہ رکھنا، بیٹے کا جواب افعل ما تؤمر، ابو اللہ کے حکم کو پورا کر دے۔ میرا سوال ہے، والد نے حکم کا تو نام نہیں لیا تھا، والد نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ امرنی اللہ ان اذبح، اللہ نے مجھے حکم دیا تمہیں ذبح کروں، نہیں کہا انی اری فی المنام، میں نے تو خواب دیکھا۔ تو بیٹا اگر چاہتا تھا کہ ابو اس پہ عمل کرے تو پھر لفظ یہ نہ ہوتے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو، لفظ ہوتے افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو۔ پر لفظ تو یہ نہیں ہے، یہ لفظ تو نہیں ہے کہ خواب کو پورا کرو۔ ویکھیا خواب تے حکم خدا کی میں بڑھ گیا ہے، یہ خواب اور حکم خدا میں تو بڑا فرق ہے۔ حکم خدا اترتا فرشتہ آتا، حکم خدا اترتا وحی نازل ہوتی، حکم خدا اترتا کوئی معاملہ آیا، کوئی معاملہ، کوئی دلیل پورا رکوع پڑھ کے سنا دیا جاتا، پر یہاں یوں تو نہیں ہے، یوں تو نہیں ہے۔ وجہ نہ خواب صرف آپ کی بات، نہ فرشتے کی بات، نہ وحی کی بات، نہ آیت کی بات، نہ حکم کی بات، نہ شریعت کی بات، نہ دین کی بات، صرف آپ۔ اور بیٹا بھی کہتے ہیں افعل ما تؤمر، رب کے حکم کو پورا کرو۔ توجہ رکھنا، ہنانی کے بھائیو، ایک ہی آنسر، ایک ہی جواب ہے کہ یہ خواب ویکھیا کس نے ہے؟ ایتے دسو یار، آپ اور میں دیکھیں تو نرلا خواب ہوگا۔ میں راتی نیندر وچ ویکھیا تو خواب ہی ہے، اب ویکھیا نہیں ویکھیا کی ہو گیا، کم برابر چھڑ دو۔ لیکن دیکھنے والا امتی نہیں ہے، دیکھنے والا نبی ہے، نبی کا معاملہ ہے۔ تو نبی کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے اور عام بندے میں فرق ہے۔ اس کے لیے کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا تو دل نیند میں جاگتا ہے، اور جاگنے کی وجہ سے اللہ پاک جو خواب دکھاتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم کیوں بنا؟ یہ خواب میں نبی کا دل جاگ رہا ہے، جب اللہ چاہے وہی بھیج دے، وہ دن میں بھیجے یا وہ رات کو بھیجے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم کسی نمائندہ بنا کے بھیجیں
اور وہ نمائندہ جس کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے لیے اس کے موبائل کے سگنل آن، گھنٹی آن، ڈیٹا آن، رابطہ آن، کیونکہ میں تو فلاں ملک کا نمائندہ ایمبیسڈر بن کے یہاں ہوں، تو کسی وقت میں مجھے کوئی آرڈر مل سکتا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال کہنے لگا ہو، نبی نمائندہ خدا ہے، نبی اللہ کی نمائندگی کر رہا، رب کی مرضی حکم دن میں دے، رب کی مرضی حکم رات میں دے، لا یسأل عما یفعل، کسی میں جرأت اتنی نہیں ہے، کسی کو اتھارٹی اتنی نہیں ہے، کسی کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ جو اللہ سے سوال کر سکے، اللہ سے پوچھ سکے یہ کیوں کیا، جی نہیں، وہاں تو کن فیکون کا معاملہ ہے، تو رب کی مرضی جو حکم دے دے، نبی نمائندہ رب ہے، نمائندہ خدا ہے، اللہ دل میں دے یا رات میں دے، اس لیے انتظام کیا کہ نبی سوئے گا، دل جاگے گا، نیند پھر بھی پوری ہوگی، بھائی اللہ کی پہنچے گی تو خواب خواب نہیں ہوگا، خواب اللہ کی بن۔ اسی لیے حضور پاک کی اسی بات پہ آ جائے، ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے بلال، میرا دل جاگتا ہے، پتہ چلا نبی کا معاملہ آئے، امتی کا معاملہ آئے۔ میرے دوستوں میں اس سے بھی میں آگے چلوں تو میں ایک جملہ یہ کہہ سکتا ہوں، آپ غرم کھاتے ہیں، ہمیں پسینہ آتا ہے، اس پسینے میں سمیل ہوتی ہے، جب نبوت کھاتے ہیں نبوت کو بھی پسینہ آتا ہے، اور اس پسینے میں کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی سمیل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، ایک طرف کی طرف سنتے، ایک طرف پسینے مصطفیٰ سنتے، جو مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو ہوتی، دنیا کے اعتبار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور رسول اللہ امتی کا معاملہ، میرے آپ کے نمبر کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے، میرے آپ کے نمبر میں صوم الوصال رکھا ہے، 6 دن کا مسلسل روزہ رکھا ہے، صحابہ نے رکھنا شروع کیا تو بے ہوشی کے قریب ہو گئے، حضرت پاک کو کے گھر میں، اور فرمایا یہ تم مثلی میری طرح کیسے ہو سکتے ہو، اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلائے گا تمہارے دکھائے بغیر، اللہ مجھے پلائے گا تمہارے دکھائے بغیر، اور آپ کا معاملہ میرے ساتھ یوں ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں۔ امتی اور نبی کا فرق آ گیا تو بھائی امتی کا معاملہ یہ ہے، قرآن نے کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اور اگر تم انصاف کر سکو، تم میں انصاف کی طاقت ہو تو پھر ایک شادی بھی کرو، 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کرو، لیکن 4 شادیوں سے آگے تو میں نے نہیں جانا، بیک وقت 4 بیویاں رکھنی ہے، تم بیک وقت 4 بیویوں سے آگے جاؤ گے، نکاح نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، یہ اس کے بعد اولاد ولد حلال نہیں ہوگی، ولد الزنا ہوگی، ولد الحرام ہوگی، لہذا 4 شادیوں کے آگے نہ جاؤ، لیکن نبی کا معاملہ دیکھیں بات جو رہی ہے، اتنا اصل نال کا مسواج اللہ آپ کا عمر وقت، اے نبی آپ کے لیے یہ بیویاں حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ نبی کو حکم ہے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم آپ کے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم جو ہے just for you only، صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے، کسی اور کے ساتھ متعلق نہیں ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ نبی کا اور امتی کے معاملے کا فرق بتا دیا گیا، اور پھر خدا نے نبی کو اتنی اتھارٹی دی ہے، کوئی عام بندہ حکم کرے جو نہ مانے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن نبی حکم دے دے، نبی فیصلہ کر دے، نبی ڈیسیژن دے دے، جو نہ مانے اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے، قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہاں لفظ حرج پہ الف لا کر 2 زبر ڈالی گئی ہے، اس کو تنوین تنکیر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کے فیصلے کے بعد اگر کسی امتی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک آئے، اعتراض آئے، اشکال آئے، ابجیکشن آئے، سوال آئے، اس کا اسلام میں واسطہ نہیں ہے، وہ باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہے، وہ نبوت کے اس حکم کے اوپر اعتراض کر کے اسلام سے باہر ہے، اور امتی کا معاملہ اور تھا، اور نبی
کا معاملہ اور ہے، نبوت کے معاملات میں فرق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے نبی نے فرق کیا اور ایک جملہ کہنے لگا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مرد مؤمن نہ ہوں، کوئی عورت چاہتی ہے میں عورت مؤمنہ نہ ہوں، تو پھر اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کا رتبہ یہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا عورت بھی ایمان والی تب ہوگی جب فیصلہ نبی کو مانے، مرد بھی ایمان والا تب ہوگا جب فیصلہ نبی کو مانے، اس کا انکار کرے تو ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ اتنے بتا دیا ہے، اور اگر اس سے بھی میں آگے جاؤں تو امتی اور نبی کے رتبے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب عام بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا بھی جنازہ ہے، نبی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا بھی جنازہ ہے، لیکن امتی کے جنازے میں، نبی کے جنازے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آؤ میں فرق گنوائے دیتا ہوں۔ نمبر 1، امتی کے جنازے میں امام ہوتا ہے، نبی کے جنازے میں امام نہیں ہوتا۔ امتی کے جنازے میں مقتدی ہوتے ہیں، نبی کے جنازے میں مقتدی نہیں ہوتے۔ امت کے جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، نبی کے جنازے میں 1 تکبیر بھی نہیں ہوتی۔ امتی کے جنازے میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک ہوتا ہے۔ نبی کے جنازے میں یہ دعا نہیں ہوتی، پر ثنا نہیں ہوتی۔ امتی کا جنازہ ہوتا ہے، اگر وہ بچہ ہے، نابالغ ہے تو پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا پڑھیں گے، لیکن امتی کا جنازہ بچے کا ہے، امتی بچی ہے تو پھر جنازہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ امتی بچی ہے، اگر امتی مرد اور عورت ہے یا مرد عورت کے ساتھ ملا کے کوئی تیسری مخلوق بھی ہو تو تب بھی جنازہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہم نے جنازے میں لفظ پڑھنے ہیں، پر نبی کے جنازے میں نہ اللہم اجعلہ لنا ہے، نہ اللہم اجعلہ لنا ہے، نہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا ہے۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ جنازہ نبی کا بھی پڑھنا ہے، جنازہ امت کا بھی پڑھنا ہے۔ وہاں امام ہے، یہاں امام نہیں ہے، وہاں مقتدی ہے، یہاں مقتدی نہیں ہے، وہاں ثناءانی ہے، یہاں ثناءانی نہیں ہے، وہاں مغفرت کی دعا ہے، یہاں مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ پھر یہاں ہے کیا؟ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، یہاں پر درود و سلام ہے، نبی کی ذات پہ درود پڑھا جائے گا، نبی کی ذات پہ سلام پڑھا جائے گا۔ اس کے لیے امام نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، بچے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، جوان بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، تمام امت آئے گی، نبی پر یہی جنازہ ہوگا۔ اور امتی کا جنازہ یہ ہے، اس کو اٹھاؤ، جنازہ گانے جاؤ، نہیں نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ما دفن النبی الا حیث یموت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک نے بتا دیا نبی کا معاملہ یہ ہے، نبی جہاں فوت ہو وہاں قبر بنے گی، حضور جہاں فوت ہوئے ہلایا نہیں گیا وہی قبر بنی ہے۔ نبوت کا معاملہ یہی ہے۔ کمرہ اما عائشہ کا چھوٹا سا تھا، رقبے میں چھوٹا تھا، رتبے میں بہت بڑا ہے، رقبے میں چھوٹا ہے، رتبے میں اعلیٰ افضل ہے، اس دھرتی کا افضل ترین جگہ ہے، لیکن جگہ چھوٹی تھی تو 10 لوگوں کی ٹولیاں آتی۔ 3 دن تک پیغمبر کا یہی جنازہ جسے درود و سلام کہا گیا یہی رکھا گیا، لیکن امتی کا معاملہ یہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے قضا کرنے میں دیر نہ کرو، پہلے پڑھو نہیں قضا ہو جائے گی۔ بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد ملے فوراً نکاح کر دو، جنازہ تیار ہو جائے فوراً پڑھ لو، لیکن یہ امتی کا مسئلہ ہے، نبی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرق دیا، نبی کا جنازہ اور ہے، امتی کا جنازہ اور ہے۔ یہ فرق بتا کر سمجھا دیا
کہ خیال کرنا امتی کا مسئلہ اور ہے، نبی کا مسئلہ اور یہ مسئلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ خیال کرنا نبی کی موت کو امتی کی موت میں سمجھنا، نبی کی موت اور امتی کی اور۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ نے بھی فوت ہونا ہے، ان باقیوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، قرآن نے یہ کیوں کہا آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انہوں نے بھی ہونا ہے؟ فوت کا لفظ 2 دفعہ کیوں بولا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، نبی کا لفظ آیا، موت کا لفظ الگ، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ امتی کا لفظ ہے، موت کا لفظ الگ، کیوں؟ یوں ہو سکتا تھا اِنَّكَ وَهُمْ مَيِّتُونَ آپ دونوں نے فوت ہونا ہے، نہیں۔ آؤ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے دروازے پر حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ قرآن پہ کبھی سوال آئے نا، اس آیت کی اس جیسی دوسری آیت ڈھونڈ لو، ادھر جواب موجود ہوگا۔ سلام ہے نانوتوی تیرے استدلال کو، کہتے ہیں نبی کے بارے میں ہے، امتی کے بارے میں ہے، آیت ایک ہے، ایک آیت میں 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی، نبی کی موت بھی امتی کی موت بھی، پر لفظ الگ الگ۔ کہ اس طرح اور آیت ڈھونڈو جہاں نبی کی بات بھی ہو امتی کی بات بھی ہو اور دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہو تو مطلب سمجھ آئے گا۔ شیخ نانوتوی فرمائیے آپ کس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ تھوڑا پیچھے آئیے اس آیت کے، سورۃ یوسف میں آئیے، وقت کے نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی 4 پشتوں میں نبی ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ کہ جی ہاں، کہ اس کی اور ایک ان کی شریعت کے وقت کی امتی، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ بنا تھا؟ جی بالکل بنا تھا۔ تو دونوں کا بات کا معاملہ اللہ نے ایک آیت میں اتارا، کہ جی اتارا، کہ ذرا دیکھو امتی کے لیے لفظ اور نبی کے لیے لفظ ایک ہے۔ ہم نے آیت کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے زلیخا حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، حضرت یوسف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ زلیخا کا ارادہ گناہ والا، یوسف کا ارادہ گناہ سے چھٹکارے والا۔ زلیخا نے بلایا بھائی طلق، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ رَبَّهُ۔ آیت 1 بات بھی امتی اور نبی کی کٹھی، پر لفظ الگ الگ۔ کا ہو گیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارادہ زلیخا کا بھی ارادہ یوسف کا بھی۔ کہ جی ارادے کے لیے لفظ کتنے ہیں؟ کہ جی حضرت 2 ہیں۔ کا ارادہ دونوں کا ایک ہوگا تو لفظ بھی ایک ہو گئے، پر ارادہ یوسف کا اور زلیخا کا اور، الفاظ بھی اس کے لیے اور، امتی کے لیے اور۔ کا اس آیت میں آؤ انک میتون وانہم میتون، یہاں بھی امتی کی موت الگ، نبی کی موت کے لفظ الگ، کیونکہ دونوں کی موت الگ الگ ہے۔ انی ایک گل ہوندی ہے ساڈے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، میں حیران ہوں۔ مجھے ایک دن ایک شخص نے کہا میرے ساتھ قرآن پہ بات کرنا، میں نے کہا جی بہت اچھا، باقاعدہ قرآن پہ بات کریں گے، بسم اللہ بات چلائیے۔ مجھے کہنے لگا میں تو شہید کو بھی زندہ نہیں مانتا، تم نبوت کی زندگی کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا قرآن پہ بات کرتے ہیں، قرآن کھول لیں، دوسرا پارہ کھول لیں، دوسرا صفحہ کھول لیں، آیت 154 کھول لیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب نے پوری آیت میں 3 باتیں کی ہے۔ پہلی بات شروع ہوتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اموات تک کہ انہیں مردہ نہیں کہنا۔ دوسری بات ہے بل احیاء، زندہ کہنا ہے۔ تیسری بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ 3 باتیں ہیں۔ کہتے جی ہاں، میں نے کہا مان لو تیری تینوں باتیں اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں مردہ نہیں کہنا، تو سارا دن زور لگاتا ہے مردہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں زندہ کہنا ہے، تو سارا دن کہتا ہے زندہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو مجھے کہتے ہیں میرے نال مناظرہ کر، مینوں سمجھا کے دکھا۔
यार मेरा दर्द सर पे हल कर दे, मेरा मसला तो हल कर दे। रब फरमाए ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अम्वात, मुर्दा नहीं कहना, और तू कहने मुर्दा है। अल्लाह फरमाए बल अहया, तुम इसे जिंदा कहो, तो कहते जिंदा मैं ते नहीं मनना। रब कहते वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी मानो, तू कह नहीं मैनू समझा के दिखा, ओ मौलवी मगा ते मैनू समझा के दिखा। जेड़ी गल अल्लाह करनी है तू उसके पुठ करनी है, तो फिर तो मैनू आ कुरान मैं नहीं मनदा, कोई पनीर दा ना मन नहीं तो मन लै, ये गलत दावे छड़ दे। अल्लाह रसूल ते नहीं मनना तो कोई पनीर मनना है। मेरे दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, हजरत नानोतवी के इस्तेदलाल समझे, फरमाया वहां उम्मती का इरादा और था, नबी का इरादा और था, जब इरादा अलग अलग लफ्ज अलग अलग, यहाँ उम्मती की वफात और है, नबी का मुआमला और है, तो लफ्ज भी अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के कुरान में बात अलग हो, नबी के फरमान में बात अलग हो, और नबी का फरमान अल्लाह के कुरान की तशरीह है। आगे चलिए, सिर्फ यहाँ पर बस नहीं है, इससे आगे भी फर्क है। आप कहेंगे कैसे? मेरे उन्वान का जो दूसरा हिस्सा अज़मत सहाबा है ना, मैं उसी को इसी के साथ मिला के शुरू कर रहा हूँ। सहाबा कराम में सहाबा तो बहुत ज्यादा है, कई सहाबा है, 1,24,000 कमो बेश है, लेकिन मैं उन सहाबा की बात कर रहा हूँ जो इन सारे सहाबा और अहले बैत के सरदार हैं। ये मिंबर है जुमा का, इसी पे खड़े होकर इमाम खुतबा देता है और आप हदीस सुनते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल, बोलिए बोलिए व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन की बात सुनते, आओ खुलफाए राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि नबी का मामला और है, उम्मती का मामला और है, मौत में भी, हयात में भी, नबुव्वत में भी, उम्मत में भी, रुतबे में भी, दर्जे में भी, हैसियत में भी, वहीदों में भी, आप क्या मानते हैं? आओ ये चारों हमें बताते हुए नजर आते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले सहाबी, सबसे पहला मुसद्दिक़ रसूल, सबसे पहला उम्मत में उम्मती, उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो आज भी पाक पैगंबर के साथ इस धरती पे इतना करीब है, पूरी उम्मत में इतना करीब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। शाने सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, शाने सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, शाने सहाबा, शाने अहले बैत। अल्लाह ताला आप सबको मदीना ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। हुजूर के रोजे पे ठहर के आपको फौरन नजर न भी आए तो लिखा हुआ तो नजर आ जाएगा कि हा होना अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हा होना अस्सलामु अला अबी बकर। कहिए हुजूर पे सलाम पढ़े, ये अबू बकर पे पढ़े, ये उमर, ठीक एक जगह साथ तवज्जो। हजरत अबू बकर पे आते, अबू बकर वो है जिसे सिद्दीक कहते हैं, खाली सादिक नहीं, सिद्दीक। सिद्दीक का माना होता है वो सच्चा जो बोले वही करे, जो बोले, किरदार का गाजी है, गुफ्तार का नहीं है, गुफ्तार का है, किरदार का नहीं है। जी नहीं, किरदार और गुफ्तार एक हो उसे सिद्दीक कहते हैं। हुज़ूर पाक दुनिया से रुखसत हो गए, सिद्दीक ने एक जुमला कहा, जब सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुआ तो अपने लिए उस पर अमल करके दिखाया। आप कहेंगे क्या? सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल मनाकिब, बाब मनाकिब अबी बकर, कदीमी कुतुब खाना कराची से छपी है, वाक़े की 22 है, सफ़ा 517। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अबू बकर सिद्दीक आए, रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, फकशफ अन वजही, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, फकब्बल बैन आइनैहि, हुजूर पाक के बात मुबारक को चूमा, और अबू बकर सिद्दीक ने लोगों में जाकर ऐलान किया, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों तुम हुजूर को रब मानते थे, अगर हुजूर को मानते थे तो हुजूर पाक का इंतकाल हो गया, तुम्हें पता। और मन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह, और अगर अल्लाह को रब मानते हो तो फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उस पर मौत कभी नहीं आएगी। सिद्दीक अकबर की इतनी बात करके लोग चुप हो जाते हैं। इनसे पूछे इस खुतबे में कोई आगे पीछे और भी लफ्ज लिखा हुआ है या इन्हीं की गल है? अबू बकर इन्हीं की थी, आगे भी है। तो हम दीन पूरा मानते हैं, अबू बकर भी पूरा मानते हैं, इसलिए खुतबा भी पूरा मानते हैं, रिवायत भी पूरी मानते हैं।
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پہ جملہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اسی کتاب اس صفحے پہ لکھا ہوا ہے والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبی پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ اب دوسری موت کون سی ہے؟ ایک موت تو آ گئی، وفات ہو گئی، عقیدہ اور نظریے کی بات ابو بکر نے کی ہے۔ اسی صفحے پر یہیں ساتھ لکھا ہوا ہے حاشیے میں وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعْقِبُهَا مَوْتٌ بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيًّا وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ۔ فرمایا ابو بکر بتانا چاہتے ہیں کہ جب بندہ قبر پہ جاتا ہے سوالات و جوابات کے لیے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، سوالات و جوابات کے بعد جو تعلق خفیف کیا جاتا ہے اسے موت ثانی کہتے ہیں، لہٰذا پیغمبر قبر پہ جائیں گے تو انہیں موت ثانی نہیں ہوگی، برابر زندہ رہیں گے۔ تو میں نے کہا ابو بکر آپ نے بھی ہمیں سمجھا دیا نبی کا معاملہ موت میں اور ہے، امتی کا معاملہ وفات میں اور۔ اچھا اتنا معاملہ ہے؟ فرمایا جی ہاں، آئیے ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ، حضرت عمر ذرا آپ بھی ہمیں مسئلہ سمجھائیں، خلافت راشدہ میں دوسرا مقام آپ کا ہے، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کے ایک قلم پہ دریائے نیل چلا تھا، چلا ہے، چلتا رہے گا، ایک قلم پہ، ایک خط پہ، دو خط لکھے گئے، ایک گورنر کو ایک دریا کو، گورنر کو کہا جو دوسرا خط تجھے مل رہا ہے جا کے دریا میں ڈال دے۔ تاریخ کائنات کا یہ وحید العصر والزمان واقعہ ہو کہ ایک وقت کا مدبر وقت حکمران دریا کو خط لکھ کے بات کر دے۔ آپ اٹھائیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خلفائے اربعہ پر خلافت پر کتاب لکھی ہے وہ دیکھیں، البدایہ والنہایہ اور امام ابن کثیر کی آپ کی مرضی، واضح لکھا ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے اوپر دریائے نیل چل پڑا تھا۔ یہ عمر کے پاس جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کا معاملہ وفات کے بعد اور عام بندے کا معاملہ وفات کے بعد میں فرق کتنا ہے؟ تو حضرت عمر ہمیں بتاتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت فی المساجد، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اشارہ کیا، فحسنی، یوں ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور مجھے ماری، میں قریب بیٹھا تھا، میں نے یوں دیکھا فیضا ہوا عمر بن الخطاب، وہ حضرت عمر تھے جن نے مجھے کنکری سے اشارہ کیا تھا، میں نے یہ دیکھا، مجھے کہا ادھر آؤ، میں قریب گیا تو مجھے بڑی آہستہ اور ادب کی آواز میں کہا، وہ دو بندے مسجد نبوی میں شور کر رہے ہیں حضور پاک کے پاس، حضور پاک کی قبر مبارک کے پاس، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، خلافت فاروقی کی، کہا جی نے بلا کے لاؤ، یہ حضور پاک کی قبر کے پاس اتنا اونچی بات کر رہے ہیں، ان دونوں کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا من این جئتکما، کہاں سے آئے ہو؟ پہلا سوال تھا، انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، ہم تو یہاں سے 600-700 کلومیٹر دور طائف کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے باشندہ نہیں ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ عروج پہ تھا، یہ جواب سن کے ٹھنڈے پڑ گئے، فرمایا لو کنتما من ھذا البلد، تم یہیں کے ہوتے نا، لاوجعتکما، میں پھر کوڑے کے ساتھ تمہارے ساتھ بات کرتا، اطرفانی عند رسول اللہ، تمہیں نبوت کے معاملے کا پاسداری نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے اتنی اونچی بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے مجھے سمجھایا کہ یہاں آواز پست رکھی جاتی ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں تو جبرائیل کو بھی اجازت لے کے آنا پڑتا ہے، یہ تو وہ مقام ہے۔ اس فرق کو مجھے حضرت عمر نے بھی سمجھایا۔ آئیے اس سے بھی آگے اس کی تشریح میں جملہ کہتا ہوں، حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود غفر اللہ مرکزہ کے شیخ حضرت مولانا فخر الدین مروحی رحمہ اللہ، جو حضرت حسین احمد مکی رحمہ اللہ کی دعوت پر دارالعلوم دیوبند میں آخر وقت تک شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے تھے، وہ ایضاح البخاری اس شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ روایت ثابت کر رہی ہے کہ حضرت عمر بھی عقیدہ حیات النبی کے قائل تھے۔ خلافت راشدہ میں تیسرا نمبر کس کا ہے؟ اب تھک گئے ہیں؟ نہیں تھک گئے؟ دعا کر لو۔ آپ نے ابھی یہاں سے گھر جا کے ہڈالی کے گھر میں سو جانا ہے، تمہیں کتنے جانا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، میری سوال کا جواب تو دے دیں۔ میں نے آپ سے نعرہ نہیں مانگا، مولانا اپنے جذبات پہ لگا رہے ہیں، میں تو کبھی بھی کسی نہیں کہتا نعرے کی بات، میرا صرف سوال ہوتا ہے وہ جواب مجھے دے دیں۔
تیسرا خلیفہ کون ہے؟ غیرت کے ساتھ جواب ہے نا، مذہبی غیرت کے ساتھ جواب ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کیف استحی منہ، مجھے اس سے شرم کیوں نہ آئے، حیا اس کی کیوں نہ کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے حیا کریں۔ وہ عثمان، ذرا ان کے پاس چلتے ہیں، حضرت عثمان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ حیات النبی میں رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کے لیے نظریہ عثمانی کیا ہے مجھے بتا دیں۔ آپ تو حضور پاک کے گھر کے دوہرے داماد ہیں، دو مرتبہ نبی کے گھر سے کوئی دلہا بنا ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک جملہ کہہ دو اس خبیث ذہنیت والوں کے لیے جو بنو امیہ پر بک بک کرتے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی۔ پیغمبر کی 4 لخت جگر ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کا رشتہ بنو امیہ خاندان میں ہوا ہے۔ عثمان کو تو 2 ملی ہے نا، ابو العاص کو 1 ملی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ذرا ان کے پاس آتے ہیں۔ بلوائی کا حملہ ہے، مدینہ طیبہ میں شورش برپا کرنے کی سازش ہے، خلافت عثمانی کو 12واں سال چل رہا ہے، ظالم حضرت عثمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، حضرت عثمان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان ہے کہ صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، حضرت علی جیسا بندہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ کا بیعت میں ہے، تو عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین اجازت دے دیں، ہم ان کا کلا کما کر کے رکھ دیں کہ علی صبر کریں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر خون آلودہ ہو جائے، حجی میں صبر کروں گا۔ حضرت عثمان کا صبر کائنات کا جگر اس جیسا صبر کی مثال نہیں لا سکتا جو عثمان غنی نے صبر کر کے دکھایا۔ اپنے پیسوں سے خریدا ہوا پانی کا کنواں 40 راتوں تک وہاں سے پانی کا ایک قطرہ نہ مل پائے، اس جیسا صبر کہاں سے لاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ کا یہ ابتلا کا دور ہے۔ خط آتا ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر ہے، امام سمودی نے وفا میں لکھا ہے، حضرت معاویہ کہتے ہیں امیر المؤمنین لڑنے کی اجازت آپ نہیں دیتے اور وہ ظالم اٹھ کے آ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے مدینہ طیبہ حضور کا شہر خون آلودہ ہوگا، آپ صبر کریں گے۔ امیر المؤمنین آپ سے صبر ہوتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ ہماری یہ بات نہیں مانتے تو ہماری ایک اور درخواست مانتے ہیں۔ حضرت معاویہ بڑے درد سے لکھتے ہیں کہ میرے درد دل یہ ہے کہ آپ میرے پاس ملک شام چلے آئیے، ادھر کوئی آپ کو میلی آنکھ تو دیکھے، اس کے چہرے پہ آنکھ سلامت رکھ دو تو ابو سفیان کا بیٹا لگے، یہ میرے پاس ادھر بیٹھے ہیں دمشق سے دول اسلام کی 44 لاکھ مربع میل کی سلطنت حکمرانی کا کنٹرول سنبھالیے، آپ یہاں آئیے۔ حضرت عثمان کو حضرت معاویہ کا نمائندہ آ کے خط بھی دیتا ہے، حضرت معاویہ کا درد دل بھی پیش کرتا ہے، ایک ہی جواب ہے، آپ اٹھائیے وفا الوفا۔ حضرت عثمان نے ایک جواب دیا، لا احجر دیار رسول اللہ، کہ معاویہ تیرا شکریہ پر میں حضور کا پڑوسی ہوں، اس پڑوس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، حضور کے پڑوس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں جاؤ، وہاں کے کسی بندے سے کوئی بات کرو تو اس کہتے ہیں انا جار رسول اللہ، نحن جیران رسول اللہ، کہ حضور کے پڑوسی۔ حضرت عثمان نے کہا میں حضور کا پڑوس میں ہوں، حضور کا پڑوسی ہوں، نیبر آف ہولی میسنجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوں، میں اس پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہڈالی کے غیورو، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، مجھے جواب دیں، پڑوس زندوں کے ہوتے ہیں یا قبرستانوں کے ہوتے ہیں؟ بولیے یار۔ حضرت عثمان مجھے کیا بتاتے ہیں کہ نبوت کا معاملہ وفات کے بعد کیا ہے؟ کیا حضرت عثمان مجھے نہیں سمجھا رہے؟ لا احجر دیار رسول اللہ، میں نبوت کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ آئے ذرا حضرت علی کے دروازے پہ۔ حضرت علی، آپ کو تو حضور نے فرمایا تھا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور علم کا شہر ہے، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ علی تمہارے لیے امت کہتی ہے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، علی سے ایسا جوان نہیں ہے، اس کی ذوالفقار تلوار جیسی تلوار نہیں ہے، علی وہ آپ ہے
جن کو حضور نے فرمایا تھا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، علی وہ تو ہے جس کے گھر میں جنتیوں نوجوانوں کے سردار رہتے ہیں۔ علی تیری عقد میں حضور کی وہ بیٹی ہے جن کی آمد میں حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ، آپ نے بھی پیغمبر سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، حضور کے گھر کے بندے ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل البیت بھی ہیں۔ یعنی آپ بتائیے رسول اللہ کی وفات کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، حضور کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ سنیے ہماری کے بھائیوں، میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، قول حضرت پیش کر رہا ہوں، واقعہ علمی پیش کر رہا ہوں، مشاہدہ علی بن ابی طالب پیش کر رہا ہوں، اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو قاضی ہونے کی سرٹیفکیٹ پاک پیغمبر نے دی ہے۔ فرمایا اقضاہ علی، علی اس امت کا چیف جسٹس ہے، علی اس امت کا قاضی القضات ہے۔ ہاں وہ علی جس کے لیے کہا جاتا تھا قاضی کے تو بلا ابا حسن اللہ، فرمایا مشکل معاملہ آئے اے کاش حسن آپ کے ابو علی ہوتے، چٹکیوں میں حل کر کے رکھتے تھے۔ اس علی سے پوچھتا ہوں، علی المرتضیٰ بتائیے حضور کے وفات کے بعد قبر کے معاملات میں امت عقیدہ کیا رکھے؟ اٹھائیے تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ، قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تشریح میں حیدری مشاہدہ لکھتے ہیں، حضرت علی کی بات لکھتے ہیں، حضرت علی کا نظریہ لکھتے ہیں۔ فرمایا علی المرتضیٰ نے فرمایا جاء اعرابی من البدو بعد ثلاثۃ ایام، حضور پاک کی وفات میں 3 دن گزرے تھے، حضور قبر پر آ رکھتے تھے، ہم کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ مسجد نبوی آتے سرکار کی زیارت کرتے تھے، سرکار دنیا سے پردہ فرما رہے، اب کیا ہوگا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک شخص دیہات سے آیا، جب دیہات سے چلا، ہو سکتا ہے شاید اس کے دماغ میں ہو حضور کی زیارت کروں گا، 3 دن کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا تو اس کی دنیا یوں الٹ ہو گئی کہ جس کی زیارت کرنے آیا تھا آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ حضور کی قبر پہ آیا، آ کر کہتا ہے قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، اللہ کے رسول میں آپ کے رنگ کی بات آپ کو سناتا ہوں، آپ کے خداوندی گلے سے لگا لے گی۔ اللہ کے رسول آپ کو اللہ یہ بات کہتا ہے جتو کا مستغفر لذنوبی، علی کہتے ہیں وہ اللہ حضور کو کہتا ہے اب آپ کے پاس آپ کا یہ امتی آیا ہے مستغفر لذنوبی، اپنے گناہ سے اپنے اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، مستشفیٰ بکا الی ربی، اپنے اللہ کو کہتا ہوں میری سفارش میرا نبی کرے گا، میں نبی کے دربار میں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ قرآن کا حکم تھا، آپ کے پاس آیا، اللہ کے رسول سے بات کر رہا۔ علی کہتے ہیں رویا، یہ دعا کی جانے لگا، فرمایا فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اس رونے والے کو ہنسنے کی خوشخبری دی گئی، اور روتا کیوں ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں رکھتا ہے؟ اے آنسو صاف کر، خوشی کے شادمانے بنا، تو لوٹا تھا، گناہگار تھا، آج اللہ کے دربار میں آیا، اللہ کے رسول کے دربار میں آیا، تیری سفارش ہوئی، معافی ملی، حضور کا جانثار بن گیا، خدا کا وفادار و تابعدار۔ یہ حیدری نظریہ ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ علی کا نظریہ ہے۔ میں شاید قرطبہ کی بات کر رہا ہوں، یہ قرطبی نے لکھا ہے، امام قرطبی کی قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، الجامع لاحکام القرآن۔ آپ کہیں گے قرطبہ تو ہسپانیہ میں ہے، ہسپانیہ اسپین، مولانا وہاں تو جانے کے لیے شنجن کا ویزا لگانا پڑے گا، اتنی دور ہم جائیں اس کی بات پوچھنے کے لیے تو بڑی اوکھی گل ہے، سوکھی دسو۔ میں آپ کو بڑا سوکھا مسئلہ سنانے لگا، بڑا آسان، ویری ویری ایزی مسئلہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ ہڈالی ہے، ہڈالی سے وہاں بچنا کا سفر کتنا ہے؟ قریب ہے دور ہے؟
بولتے نہیں ہیں. اگر پچھلے بنگلہ دیش والے بیٹھے کیوں نہیں بولتے؟ وہاں بتنا کا سفر کتنا ہے؟ دور ہے قریب ہے؟ قریب ہے. ادھر سے فرتوا سے تو قریب ہے نا. جائیے وہاں بتنا میں ہمارے اولیاء اللہ کے سرخیر رئیس المفسرین آرام فرما ہے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ موجود ہے. زندگی میں آخری کتاب لکھی تاریخ حدیث املائی کتاب ہے. انہوں نے اسی واقعے کو صفحہ 396 پہ لکھا اور فرمایا صرف علی نہیں دیکھ رہے تھے صحابہ کی جماعت یہ دیکھ رہی تھی. فلم ينکر علیہ احد، کسی صحابی نے اسے نہیں کہا وہ شرک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. آپ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کو اٹھا لیں. ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان والوں کا حضرت الوانی کے ساتھ تعلق بڑا پیار کا ہے. ہم ان کے پیر خانہ ہے، وہ مرید ہے. موسیٰ زئی شریف کی خانقاہ موسیٰ زئی سے حضرت مولانا سراج الدین تامانی، حضرت مولانا محمد عثمان تامانی رحمہ اللہ کے مرید ہیں. جب مولانا حسین الوانی یہاں سے اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان موسیٰ زئی آتے تو پھر دیگر خان شہر سے گزرتے، تبلیغی مرکز جہاں آج زکریا مسجد موجود ہے یہاں سے گزرتے، سکوئی کی مسجد میں حضرت رات کو سوتے. اوپر کے لیے اگر چادر نہ ہوتی سب کے اندر اوپر رکھ کر نیند کیا کرتے، لیکن اپنے شیخ کی زیارت کو کبھی نہیں بھولتے تھے. تمہیں بھی اس پیار کے تعلق کی لاج رکھ کے کہہ رہا ہوں، اٹھائیے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی تحریر کو. انہوں نے بھی یہی مسئلہ سنایا اور وہ ہمارے ملک کے پاکستان بننے سے فقط 3 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے. 1944 حضرت کا تاریخ وفات ہے. 45 46 47 کو جا کے ملک پاکستان سلطنت خدا داد معرض وجود میں آئی ہے. میری بات کا مطلب میرے دوستو، نبی کا رتبہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اپنی جگہ مسلم، عظمت صحابہ کی بات تھی. تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا، یہی سنایا، یہی سمجھایا کہ یہ ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، درجے کا مقام ہے. یہاں عزت کی باتیں بے ادبی نہیں ہے. با خدا دیوانہ باز، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، اللہ کے ساتھ دیوانگی کی بات کر لے گا برداشت ہو جائے گا. پر ادھر ادب احترام کو معلوم سے خاطر رکھنا ہے. ادھر بے ادبی نہیں کرنی. اور رب کے سامنے کوئی مظلوم چیخ کے بات بھی کر لے تو خدا اجازت دیتا ہے. فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کا مظلوم کو اجازت ہے چیخ کے بولتے. چھٹا پارا پہلا صفحہ پہلی آیت اجازت دے گئی، لیکن نبی کا معاملہ وہ نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لوگوں ایمان مانو، مسلمانوں، مومنوں، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، تمہیں اعلان ہے ادھر حضور کے سامنے چیخنا تو دور، چلانا تو دور، نبی کی آواز سے آواز اونچی کر دی، اعمال بھی چلے جائیں گے، نیکیاں بھی غلط ہو جائیں گے. تو با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. میرے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اسی پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ضد سے، ہٹ دھرمی سے، تحکم سے، سینہ اٹھانے سے، بے ادبی سے، بدتمیزی سے، سنجیدگی کے علاوہ سے، گالیاں دینے سے، بدگمانی سے، بد زبانی سے، بد لسانی سے، بد عملی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. صحیح عقیدہ، محبت کا عقیدہ، پیار کا نظریہ، عقیدت و تعلق و یگانت کا نظریہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بس میں اسی بات کو لے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.